وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور جان عالم شفیع اعظم رحمت عالم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے سے ان گنت برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے بڑے نیک بندے، مرد صالح اور ایک معروف بزرگ گزرے ہیں۔ وہ سفر پر تھے اور نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن دور دور تک پانی کی سہولت موجود نہ تھی۔ گزرتے گزرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ کنواں موجود تھا، اس کا پانی کی جو سطح تھی وہ کافی حد تک نیچے تھی اور پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی دستیاب نہ تھے، اور ادھر نماز کا وقت جو ہے وہ تنگی کی طرف جا رہا تھا، خدشہ تھا نہ ہو جائے۔ قریب گھر سے کم سن ایک لڑکی آئی اور کہا، حضرت آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا، مجھے ڈول رسی درکار ہے کہ میں پانی نکال کر اس سے وضو کر کے فریضہ نماز ادا کر سکوں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر کنویں میں اپنا لعاب پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی جو تھا وہ کنویں کے کناروں تک پہنچ گیا۔ حضرت سیدنا شیخ سلیمان جزولی علیہ رحمت نے اس سے وضو کر کے فریضہ نماز ادا کیا اور اس بچی سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ جو فضیلت و کرامت عطا فرمائی ہے وہ کس عمل کے سبب ہے؟ اس نے حضرت سے حضرت کا تعارف پوچھا۔ جب آپ نے اپنا تذکرہ کیا تو کہا، آپ تو بڑے مشہور عالم اور اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی اور ہوتا تو میں اس راز سے پردہ نہ اٹھاتی۔ بات یہ ہے کہ مجھے یہ فضیلت و کرامت صرف اور صرف حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے حاصل ہے۔ حضرت شیخ سلیمان جزولی علیہ رحمت نے اسی وقت قسم کھا لی کہ میں اپنے علاقے میں پہنچ کر مختلف درود شریف جو احادیث میں ذکر ہوئے، حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت عظام و حضرات اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہیں، ان کو ایک جگہ پر جمع کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اپنی قسم اور ارادے کو پورا کیا اور درود و سلام کے مختلف صیغوں کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا، جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ یہ چاروں سلاسل طریقت کے اولیاء میں اس کو باقاعدہ روزانہ ایک ایک باب اس کا پڑھا جاتا ہے، اور یہ کتاب حضور پر نور علیہ السلام کے دربار کرم میں بڑی مقبول ہوئی، اور حضرت شیخ سلیمان جزولی علیہ رحمت کا وصال ہوا، اور جب قبر شریف میں ان کو اتار دیا گیا تو ان کی قبر شریف کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگ اس مٹی کو بطور خوشبو استعمال کرتے اور انتظام کرنے والوں کو انتظام کرنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ چنانچہ لکڑی کا ایک جنگلہ بنا کر ان کے مزار شریف کے گرد لگا دیا گیا۔ کم و بیش 70 سال بعد ان کی قبر شریف کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت پڑی، اور جب قبر کشائی کی گئی تو ان کی قبر شریف سے بھی خوشبو کے ببوکے اٹھ رہے تھے، اور حضرت نے جس دن وصال فرمایا تھا اس دن انہوں نے تازہ خط بنوایا تھا۔ وہ خط اپنی اسی صورت پر موجود تھا اور ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے چند لمحے پہلے آرام فرما ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کے گوشگزار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ درود شریف پڑھنے سے نہ صرف یہ کہ مشکلات کا حل نصیب ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، بلکہ عشق و مستی کے عالم میں درود و سلام کو حرز جاں بنا لیا جائے، وظیفہ زباں بنا لیا جائے، تو اس سے بندے کی ذات میں بہت ساری کرامات بھی جمع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کوشش کر کے ہر اعتبار کے ساتھ اپنے روز کے معمولات اور عاد و وظائف میں درود شریف کے لیے وقت مخصوص کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اب بھی ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کرم میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ
یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، گزشتہ 3 نشستوں میں ہم نے نکاح کے مسائل، منگنی اور نکاح سے ریلیٹڈ ہمارے معاشرے کی جو مختلف رسمیں ہیں، ان رسموں کی شرعی حیثیت، ان کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، احکام شرع ان پر کیا ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کیے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ تعالی وہ جو ہمارا عنوان تھا نکاح اور میاں بیوی کے حقوق، تو آج کی نشست میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ عورت کو بصورت بیوی جب وہ ہوتی ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کو کتنے حقوق سے نوازا ہوا ہے۔ یہ مضمون اس لیے بھی غور سے سننا ضروری ہے کیونکہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے دھیرے دھیرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام مخالف، اسلام دشمن عناصر یہ پروپوگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معاذ اللہ دین اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت، وقت اور حیثیت نہیں ہے، یہ محض بچے پیدا کرنے کی مشین ہے اور اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم سب سے پہلے آج قرآنی آیات سے اس بات کا ذکر کریں گے۔ ایک چیز آپ سب حضرات کے علم میں ہوگی کہ اسلام کے اندر 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اتنی بات تو تقریباً ہر ایک کے علم میں ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق 4 شادیوں جو مشروط کی گئی ہیں ان کے بارے میں کہ اس میں شرط کیا ہے، اس سے ہماری اکثریت نابلد ہے، نا آشنا ہے، اور ہماری ناواقفیت سے غیروں نے خوب فائدہ بھی اٹھایا اور خوب اس معاملے کو اچھالا اور اس پہ طرح طرح کی چیم گوئیاں اور اعتراضات کیے۔ یہ 4 سپارہ سورۃ النساء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورۃ النساء میں فرمایا، یہ 3 آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، مثنیٰ 2 وثلاثہ اور 3 ورباع اور 4۔ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی۔ یہ پچھلا چیپٹر جو تھا ہم نے یتیم کے بارے میں، جو یتیم سے پیار کرو کے ضمن میں بھی یہ آیت پڑھی تھی۔ ہم اس کے اگلے حصے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان مرد کو 2 3 اور 4 یعنی کہ ایک مرد کے لیے ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ یہ ہو گیا اجازت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے۔ اب اس کے بیچ میں تاکید کیا ہے جو بڑی قابل توجہ ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے، ان میں عدل نہ کر سکو گے، ان کے حقوق کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، خوراک کے معاملے میں، رہائش کے معاملے میں، اور جو ان سے ریلیٹڈ حقوق ہیں، اگر تم ان میں عدل نہ کر سکو گے، برابری کی بنیاد پر ان کو حق نہ دے سکو گے، تو فرمایا فواحدۃ، تو ایک ہی کرو۔ آپ نے غور فرمایا کہ 4 تک کی اجازت کی بات ہوئی، لیکن مشروط کر دیا گیا اس چیز کے ساتھ کہ 4 کی اگر اجازت دی گئی ہے تو اس کو مشروط کس چیز سے کیا گیا ہے؟ اللہ تعدلوا، اگر عدل نہ کر سکو گے تو پھر 4 کی بات نہیں ہے، فواحدۃ، پھر تم ایک پر اکتفا کرو۔ 4 کی اجازت ہے، شرط کیا ہے؟ عدل، شرط کیا ہے؟ برابری، شرط کیا ہے؟ ان کے پورے حقوق دینا۔ حقوق پورے ہیں، عدل ہے، انصاف ہے، برابری ہے، تو 4 تک کی اجازت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ حقوق کے معاملے میں کتنی کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے، تو پھر مالک ہی ارشاد فرماتا ہے فواحدۃ،
تو ایک ہی کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو۔ عرب و کنیزوں کا وقت جو ہے اس دور میں یہ موجود نہیں ہے۔ ذالک ادنی الا تعولوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ صد الافاضل سیدی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ آیت کے چند معنی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان عدل فرض ہے۔ نئی پرانی باکرہ یعنی کنواری شادی شدہ سب اس استحقاق یعنی حقداری میں برابر ہیں، چاہے وہ اس میں سے ایک بیوی وہ ہو کہ جو پہلے کنواری تھی اس سے شادی کی، دوسری وہ ہو جو طلاق شدہ تھی، تیسری وہ ہو جو بیوہ ہو گئی تھی، کوئی بھی صورت ہو، کیسی ہی صورت ہو، کسی بھی وجہ سے، طلاق شدہ ہونے کی وجہ سے، بیوہ ہونے کی وجہ سے، یہ فرق کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے حقوق کے معاملے میں کمی اور ان کے حقوق کے معاملے میں تقصیر کا پہلو اختیار کیا جائے۔ اچھا، مزید صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عدل یعنی یہ جو برابری ہے، یہ عدل کس چیز میں ہے؟ یہ عدل لباس میں، کھانے میں، پینے میں، رہائش کے اندر اور رات کو رہنے میں لازم ہے۔ ان امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو، یہ حکم ہے۔ حکم کی تفسیر آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ اب اس کی عملی تصویر دیکھنا ہو تو پھر اس کے لیے ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شفیع اعظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کائنات کی عظیم و جلیل پاکیزہ طیبات اور طاہرات بیویاں کہ جنہیں امہات المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہے، جو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حرم اقدس کی زینت ہیں، حضور پر نور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے درمیان کس طرح عدل کیا، سرکار علیہ السلام نے ان کے درمیان جو راتوں کا قیام تھا ان کی باریاں مقرر فرمائیں، اور خوراک، رہائش اور ان تمام امور کے اندر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت پاک کا حسین روشن پہلو اپنی امت کو عطا فرما دیا، یعنی اپنی سنت بخش دی کہ وہ اگر ایک سے زیادہ کوئی اپنے نکاح میں بیویوں کو رکھ رہا ہے تو وہ ان کے درمیان عدل و انصاف کس انداز پر کرے گا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ اسی سورۃ النساء کی چوتھی آیت ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ صد الافاضل اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مہر کی مستحق عورتیں ہیں نہ کہ ان کے اولیاء۔ اگر اولیاء نے مہر وصول کر لیا تو انہیں لازم ہے کہ وہ مہر اس کی مستحق عورت کو پہنچا دیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے لیے فرمایا کہ عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے دو۔ یہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ حق مہر کی جو مالکن ہے وہ عورت ہے۔ وَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اور ارشاد فرمایا پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دیں، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر وہ اپنی خوشی سے اپنے حق مہر میں سے تمہیں یعنی اپنے شوہر کو کچھ دیں تو اسے کھاؤ رچتا پچتا۔ یہاں بھی ایک چیز کی قید بیان کی گئی ہے کہ جبراً عورت سے حق مہر وصول نہیں کیا جا سکتا، اس کو زور دے کر، اس کو دھمکی دے کر، اس کو جور و جبر کے ساتھ میاں جو ہے وہ اس سے اس کا حق مہر واپس نہیں لے سکتا، الا یہ کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ،
وہ اپنے دل کی خوشی سے، یہ قید لگا دی گئی ہے، اپنی دل کی خوشی سے عورت سارا ہی حق مہر شوہر کو واپس کر دے، سارا ہی حق مہر اس کے حوالے کر دے، آدھا اس کے حوالے کر دے، یہ اس کی دل کی خوشی سے ہے، مرد کو اس چیز کی اجازت نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عورت کو کتنی اتھارٹی دی گئی ہے ہمارے دین کے اندر، اور پھر یہ واویلا کہ عورت کا تو جناب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کس قدر ظلم و زیادتی کی بات ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے واضح طور پر عورتوں کے بارے میں اس کے اندر ارشاد فرما دیا کہ ان کے حق مہر جو ہیں ان کو ادا کرو، جبراً ان سے وصول نہ کرو۔ اب اسی سورۃ النساء کے اندر آپ سماعت فرمائیے گا، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہیں حلال نہیں، ان ترثوا النساء کرہا، کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ مال کی طرح اپنے اقارب یعنی رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو بے مہر یعنی بغیر حق مہر کے انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور خود مہر لے لیتے، یا انہیں قید کر رکھتے کہ جو ورثہ انہوں نے پایا ہے وہ دے کر رہائی حاصل کریں، یا مر جائیں تو یہ ان کے وارث ہو جائیں۔ غرض وہ عورتیں بالکل ان کے ہاتھ میں مجبور ہوتی تھیں اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی تھیں۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ دور جاہلیت کے اندر مثال کے طور پہ کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اب اس کی جو بھاوج ہے بیوہ ہو گئی، اب اس کو زبردستی اپنے نکاح میں لے لیا، اس کے مال کی طرح اس پہ بھی قبضہ جما لیا۔ نمبر 2، اس کو قید میں رکھ لیتے تھے۔ نمبر 3، جبراً کسی اور کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے تھے اور اس کا جو حق مہر ہوتا تھا وہ خود وصول کر لیتے تھے۔ نمبر 4، انتظار کرتے تھے کہ یہ مر جائے اور اسی طرح قید میں اس کو رکھا جائے اور پھر اس کے مال پر بعد کے اندر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ عادات و اطوار دور جاہلیت کی تھیں۔ اور پھر صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جر رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ پھر نور والے آقا علیہ السلام تشریف لائے، ظلمتوں کو دور کر دیا گیا، قہر کے جو پہرے تھے وہ ہٹا دیے گئے، سہمی ہوئی عورت کو اس کا حق دیا گیا، مجبور لاچار عورت کو با اختیار بنایا گیا، اس کے حقوق بالترتیب بیان کر دیے گئے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس دین نے عورت پر جبر و قہر کے پہروں کو دور کیا تھا، اور جس دین نے عورت کو قید کی دنیا سے باہر نکالا تھا اور اسے عزت سے نوازا تھا، اس کے وجود کی حفاظت کی، اس کے مال کی حفاظت کے احکامات جاری کیے، آج ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت دشمنان اسلام ملک نے ارشاد فرمایا، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ اس کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس لیے یہ بدسلوکی کرتا ہو کہ عورت پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا چھوڑ دے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرما دی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے، پھر رجعت کرتے، پھر طلاق دیتے، اس طرح کہ اس کو معلق رکھتے تھے کہ نہ وہ ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ ٹھکانہ کر سکتی، اس کو منع کر دیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ میت کے اولیاء کو خطاب ہے کہ وہ اپنی مورث بیوی کو نہ روکیں۔ یہ بھی ایک دور جاہلیت کا طریقہ رہا کہ وہ ایک طلاق دے دی اور پھر اس سے رجوع کر لیا جو رجعی طلاق ہوتی ہے، اور پھر ایک مدت گزار کر، یعنی نہ اس کو نہ نفقہ دے رہے ہیں نہ اس کا خیال کر رہے ہیں، اس کو جبراً روکا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کو روکو نہیں، اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔
کہ جب اس کے ساتھ اتنی زیادتی کریں گے کہ نہ تو اس کے کھانے پینے کا لحاظ ہے، نہ حقوق زوجیت ادا ہو رہے ہیں، نہ اس کا خیال ہو رہا ہے، نہ کپڑا لدا دیا جا رہا ہے، نہ اس کی اقامت کا بہتر انتظام ہو رہا ہے، نہ اس کی طرف توجہ ہو رہی ہے، یہ سارے امور جو ہیں صرف اس لیے تنگ کرنا کہ حق مہر باندھا گیا ہے تو یہ خود ہی کہہ دے کہ بس آپ مجھے آزاد کر دیں اور میرا حق مہر واپس لے لو، فرمایا اس اعتبار سے ان کو ہرگز نہ روکو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ شوہر کی نافرمانی یا اس کے گھر والوں کی ایذا اور بد زبانی یا حرام کاری، ایسی کوئی حالت ہو تو خلا چاہنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ وعاشرہن بالمعروف، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ سبحان اللہ الکریم۔ کھلانے میں، پلانے میں، بات چیت میں اور زوجیت کے امور میں، وعاشروہن بالمعروف، یہ مالک فرما رہا ہے کہ ان سے اچھا برتاؤ کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، اگر وہ عورتیں تمہیں پسند نہ آئیں بدخلقی کی وجہ سے، یعنی ان کا مزاج غلط ہو یا شکل و صورت کے اعتبار سے، اللہ فرماتا وہ تمہیں پسند نہ آئے، تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی رکھے، یعنی کہ اچھے طریقے سے ان کو رکھو، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرو، اور اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں ان کے اخلاق کے اعتبار سے یا شکل و شباہت کے اعتبار سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کا مزاج تند و تیز ہے، جذباتی ہے، جھگڑالو ہے، لڑائی والی ہے، کام کاج نہیں کرتی، شوہر کی خدمت نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ، یا اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر بہت ہی نامناسب ہے، پھر بھی فرمایا وعاشرہن بالمعروف، کوشش کرو ان کو اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو قریب ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہی بہت سی بھلائی رکھ دے۔ تو یہ بھلائی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس بھلائی سے مراد یہ ہے کہ اسی سے اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد عطا کر دے، اور وہ اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بن جائے، وہ اولاد تمہاری نیک نامی کا سبب بن جائے، وہ اولاد تمہارا سہارا بن جائے، وہ اولاد تمہارے لیے خیر کا سبب بن جائے۔ تو یعنی اس کے اندر بھی صبر اور ضبط کی تلقین مرد کو بھی کی گئی ہے، جہاں عورت کو تلقین گئی مرد کو بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے اندر بھلائی رکھ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو، یعنی کہ تم دوسری کے ساتھ شادی کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اب آب ذی وقار یہ جو آیت کا حصہ میں نے ابھی پڑھا ہے، میں گزارش کروں گا اس کو تھوڑا مزید غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ترتیب کیا ہے اس کی؟ پہلا حکم، ایمان والو تمہیں حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، ایک چیز۔ دوسرا، عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ تم ان کے ساتھ بار بار زیادتیاں کرو، ان کو تکلیفیں دو، اور بالآخر وہ مجبور ہو کے سرنڈر کر دے کہ لو جی آپ میرا حق مہر میں آپ کو معاف کرتی ہوں، آپ مجھے اپنے نکاح کے بندھن سے آزاد کر دیں۔ فرمایا ایسا مت کرو۔ پھر یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہیں ناپسندیدگی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر کو بہتر چیز تمہیں عطا کر دے گا۔ وہ بھی عرض ہو گیا کہ اولاد کے اعتبار سے، اور پھر فرمایا اگر تمہارا ارادہ بن ہی جائے کہ تم نے اب دوسری جگہ شادی کرنا ہے، اب غور سے سنیے گا، اس کو نکاح سے فارغ کر کے دوسری جگہ اب تم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم جس کو طلاق دینے لگے ہو اسے تم نے ڈھیروں مال دے دیا ہے، کتنا ہی مال جو ہے وہ تم نے اس کو ادا کر دیا ہے، تو اللہ فرماتا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ نہ لو۔
اچھا، صد الافاضل رحمہ اللہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت سے گراں مہر مقرر کرنے کے جواز پر دلیل لائی گئی ہے۔ حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر فرمایا کہ عورتوں کے مہر گراں نہ کرو، یعنی زیادہ حق مہر مقرر نہ کرو۔ ایک عورت نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ ہمیں دیتا ہے اور آپ منع کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، تجھ سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، جو چاہے مقرر کرو۔ آپ غور کیجئے، یہ وہ امیر المومنین ہے جو دریائے نیل کو خط لکھیں تو پھر اس کی جرت نہیں کہ وہ رک جائے، جو کانپتی ہوئی زمین پہ درہ ماریں تو اس کا زلزلہ رک جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک طرف سے آگ نکلے تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانے پہ لوگ گھبرا کے آتے ہیں تو سرکار عمر پاک انہیں اپنی چادر دیتے ہیں کہ آگ کو میری چادر دکھا دو، اور آگ جو ہے وہ بھاگتی بھاگتی پہاڑ کی کھو میں غار میں واپس چلی جاتی ہے۔ یہ وہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی حکم نازل فرمائے۔ تو وہ معاشرے کے حالات کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ تم زیادہ حق مہر مقرر نہ کرو تاکہ یہ چیزیں بھی جو پیدا ہو رہی ہیں نہ ہوں۔ تو پردہ نشین بیویوں میں سے کہتی ہیں کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے، آپ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس عورت کو کوئی جائے اور مجلس سے باہر نکال دے یا ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے، کس کی جرت ہوئی ہے میرے آگے بولنے کی؟ یہ خالص لوگ ہوئے ہیں، یہی رب کے پیارے خاص بندے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی انا کو، اپنے نفس کو اللہ رسول کی رضا پہ قربان کر دیا تھا، اور پھر وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں عمر تم سے بھی سمجھدار لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں، جتنا چاہو تم حق مہر مقرر کرو۔ صد الافاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، خلیفہ رسول کی شان، انصاف اور نفس شریف کی پاکی، کیا شان ہے ان کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کس طرح سر کو جھکایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آج کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ کام نہ کرو، اللہ رسول نے منع کیا ہے، تو وہ غصے کے اندر حقارت میں کیا سے کیا جواب دے دیتا ہے۔ طریقہ بزرگوں سے سیکھیے۔ ہم کتنے بھی غصے میں ہوں، وہ چیز ہمارے لیے بظاہر کتنی بھی نقصان میں جا رہی ہو، ہم کتنی بڑی غلطی پر قائم ہوں، بھرے مجمع کے اندر ہمیں اس سے رجوع کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن جب اللہ رسول کی بات آ جائے، یاد رکھیے عزت اسی چیز کے اندر ہے کہ ہم سر جھکا کے تسلیم کر دیں کہ جو اللہ رسول نے فرمایا وہی حق ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی میں اس غلطی پر ہوں اور میں اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہوں۔ ہمارے عموماً کسی سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، چل میں بہت ڈرتا ہوں اللہ سے، تو آیا بڑا مجھے اللہ سے ڈرانے والا، یہ جواب نہیں بنتا۔ امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا اے ابو حنیفہ اللہ سے ڈرو، آپ بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، یکدم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، سر جھک گیا اور فرمانے لگے اللہ کے بندے تو نے سچ کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم اس کو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو، جس بیوی کو اب طلاق دینے لگے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اور اس پر صد الافاضل فرماتے ہیں کیونکہ جدائی تمہاری طرف سے ہے، طلاق تم دینے لگے ہو۔ اور پھر مالک ارشاد فرماتا ہے اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ صد الافاضل فرماتے ہیں یہ اہل جاہلیت کے اس فعل کا رد ہے کہ جب انہیں کوئی دوسری عورت پسند آتی تو وہ اپنی بیوی پر تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے وہ واپس دے دے۔ اس طریقے کو اس آیت میں منع فرمایا اور جھوٹ اور گناہ بتایا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں بھی عورت کی عزت کو تحفظ بخشا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہیلے بانے ڈھونڈ رہا ہے کہ میں نے عورت کو اپنے نکاح سے کیسے فارغ کرنا، اس کا دل نہیں اس سے میل کھا رہا، اس کی توجہ نہیں ہو رہی، تو مالک فرماتا ہے کیا تم جو ڈھیر مال دے چکے ہو اب ہیلے بناؤ گے، اس پر جھوٹے الزام لگاؤ گے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرو گے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، تمہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی عورت کی عزت کا کوئی پہلو ہو سکتا ہے، اور ابھی تو ابتدا ہے، ابھی بہت آیتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے، اور اس کو محفوظ کیجئے، اسے لوگوں تک عام کیجئے،
اور خصوصاً ان لوگوں تک کام کیجئے جنہیں اسلام کے ان احکامات کی خبر ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کے اندر ہر ایک کو کتنے حسین حقوق سے نوازا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیے، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم سے گاڑا عہد لے چکی۔ یہ بھی کمال کی بات ہے، آخر رب ذوالجلال کا ارشاد اقدس ہے۔ صدر الافاضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کون سا یہ عہد ہے جس کا یہاں پر ذکر ہوا؟ فرمایا وہ عہد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ یہ آیت دلیل ہے اس پر کہ خلوت صحیحہ سے مہر مؤکد ہو جاتا ہے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا، تم نے اس کو اب طلاق دینا ہے، ایک تو اس کو ڈھیر مال دے چکے ہو جو پہلے، اب واپس نہ لو، اور یہ تو اس سے بھی بری حرکت ہے کہ محض مال کے لیے اس پر تم جھوٹے الزامات لگا دو، اور پھر اگلی بات جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اگر کسی کے عقل پر پردے پڑ چکے تھے تو مالک کریم کی بارگاہ سے اسے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ خدا کا خوف کرو، شرم و حیا کرو، کیسے تم اس سے سارا کچھ واپس لوگے؟ اس نے اپنا وجود تمہارے لیے پیش کر دیا، تم عہد کے ذریعے آئے ہو، نکاح ایک عہد کا نام ہے۔ اب تم سارا کچھ دے کر اسے رخصت پہلے دے کے اب اسے فارغ کرنے لگے ہو، تو اب اس کو کہ اس کو ظلم و تشدد کرو کہ وہ دیا ہوا مال وہ تمہیں واپس کر دے، شرم نہیں آتی؟ اگر تم نے اسے مال دیا تھا، اس عورت نے اپنا وجود تمہیں پیش کر دیا، اور ایک عورت کا وجود شوہر کے روپ کے اندر نکاح کے بعد جو تمہیں پیش کر دیا گیا ہے، یہ ایک سب سے بڑی قربانی ہے، ایک سب سے قیمتی چیز تھی جو اس عورت نے تمہارے لیے پیش کر دی۔ تمہیں اس کا احساس نہیں ہے؟ اب ان پہ ظلم و زیادتی کرو گے، اب ان کے ساتھ تم یہ رویہ اور یہ انداز اختیار کرو گے، تمہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کس کس انداز پر اپنے بندوں کو واضح طور پر عورت کے متعلقہ جو حقوق ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی۔ آگے ہم بڑھتے ہیں جناب، یہ سورہ بقرہ ہے، 233 نمبر آیت ہے۔ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق اس شخص کے ذمے ہے جس کا وہ بچہ ہے۔ ماں اپنے بچے بچی کو دودھ پلا رہی ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ اس کی ماں ہے، اور ان کا باپ کون ہے؟ اس کا شوہر۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ عورتوں کا جو مردوں پر حق ہے، اس حق میں سے ایک یہ ہے کہ مرد ان کو کھانا بھی فراہم کریں اور کپڑا بھی فراہم کریں۔ اگر عورتیں امور خانہ داری انجام دیتی ہیں اور کھانا پکاتی ہیں تو یہ ان کی طرف سے احسان ہے، اور ازواج مطہرات اور صحابیات کی سنت ہے۔ آگے بڑھیے، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے یعنی تمہارے بچے کو دودھ پلائیں، وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں ان کی اجرت دو دستور کے مطابق، مشورہ کرو، اور اگر تم باہمی دشواری محسوس کرو تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا دے۔ اس آیت پاک سورہ طلاق کی یہ 6ٹھی آیت تھی، اس سے معلوم ہوا کہ بچے کو دودھ پلانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، اور عورت مرد کی غلام نہیں ہے، اور مرد ڈکٹیٹر نہ بنے، بلکہ گھریلو معاملات کو باہمی مشاورت سے چلائیں، اور اگر عورت اس کے بچے کو، اگرچہ اس کا بھی بچہ ہے، دودھ پلائے تو عورت کا یہ حق ہے کہ مرد سے اس کی اجرت لے لے۔ اور یہ بھی اس سے معلوم ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم باہمی دشواری محسوس کرو تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا دے، اس سے معلوم ہوا
کہ مرد اپنی بیوی کو اپنے ہی بچے یا بچی کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کر سکتا، وہ اس سے اجرت طلب کرے تو اجرت دینا مرد کے ذمے ہے۔ یہ حقوق ہیں عورتوں کے۔ کس نے کہہ دیا کہ دین اسلام کے اندر عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے؟ یہ اسلام نہیں، یہ ہنود کی بنائی ہوئی بات ہے۔ یہ ہندوستان کے اندر جب غیر منقسم ہندوستان تھا وہاں کی باتیں اب یہاں تک ابھی بھی کچھ ذہنوں کے اندر رچی بسی ہوئی ہیں۔ یہ ہندو لوگ کہتے تھے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہیں بھی نہیں فرمایا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے، ماں ہے وہ دودھ پلا رہی، اس کی ممتا کا تقاضا ہے، لیکن نطفہ اس کے شوہر کا ہے۔ یہ جو پھل ہے یہ اس کے شوہر کا ہے، یہ جو بچہ بچی ہے اس کے شوہر کا ہے، تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں نے دودھ پلانا ہے، مجھے اس کی اجرت دو۔ اللہ فرماتا دو اس کو اجرت جل جلالہ۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو فما کو اور عورت مقرر کرو اجرت، جیسے دائیوں کا رواج تھا کہ کوئی دائیا جو ہے وہ مقرر کر دی جائے اور وہ اس کے بچوں کو دودھ پلائے۔ کس نے کہہ دیا کہ عورت صرف جی بچے پیدا کرنے کی مشین ہے؟ یہی تصور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حق دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، سورۃ النساء۔ یہی سورۃ النساء جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، سعد الفاضل فرماتے اور تم دیکھو کہ سمجھانا، علیحدہ سونا، مارنا، اچھا اس سے پچھلا حکم بھی سماعت فرما لیجئے تاکہ یہ آیت مبارکہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تم ان کو سمجھاؤ۔ یہ آرڈر نہیں دیا کہ سوٹا اٹھا لو، ڈنڈا اٹھا لو، زنجیروں میں جکڑ دو، بالوں سے پکڑ کر باہر گلی کے اندر دھکیل دو، لوگوں کے سامنے اس کو گالیاں دو، اس کو مارو، اس کو پیٹو، خاندان میں اس کا تماشا بناؤ، اس کو ذلت و رسوائی کا نشان بناؤ۔ یہ حکم نہیں دیا۔ فاعظوہن، ان کو سمجھاؤ۔ اور قرآن حکیم کے اندر ایک مقام پہ فرمایا سمجھاؤ کہ سمجھانا نفع دیتا ہے۔ کتنی حسین تربیت ہے۔ اور پھر فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان سے الگ سوو، یعنی اب اگلا مرحلہ ہے، سمجھاؤ، سمجھانے سے فائدہ نہیں ہوا اور اس کی نافرمانی کی عادت ختم نہیں ہوئی تو پہلا امر سمجھاؤ، نہیں سمجھی دوسرا حکم فرمایا کہ ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ بھی ایک خفیف قسم کی سزا ہوتی ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ اس پر بھی نافرمانی والی معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، فرما برداری کی طرف عورت مائل نہیں ہوئی، فرما وَاضْرِبُوهُنَّ، تو انہیں ہلکی مار مارو۔ اچھا، اب یہ جو ہلکی مار کے بارے میں حضرت سعد الفاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ضرب غیر شدید، یہاں بھی جارحانہ تشدد کی اجازت نہیں ہے، یہاں بھی جارحانہ طور پر مار پیٹ کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر وہ اگر تمہارے حکم میں آ جائیں، یعنی تم نے یہ جو کیٹیگریاں استعمال کی، پہلی ہے سمجھانا، دوسری ہے بستر الگ کر دینا، تیسری یہ ہے کہ ہلکی ضرب، اب ان تینوں میں سے سٹیپ بائی سٹیپ اختیار کرنے سے
اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں، اگر وہ تمہاری فرما برداری میں آ جائیں، وہ جو نافرمانی اور زیادتی تھی ان کی دور ہو جائے، ان کی اب عادت بدل جائے، تو فرمایا فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو اب ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، کہ جب وہ اصلاح پر آ چکی ہیں اب پھر یہ نہیں ہے کہ تم اس پر کوئی زیادتی کرو، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے جتنے سننے والے ہیں میں ان کو تھوڑا سا، وہ محب ہو گئے ہوں گے گفتگو میں، تو میں ان کو تھوڑا سا یاد کرانا چاہتا ہوں، یہ میں آپ کو اللہ مالک الملک کے احکام سنا رہا ہوں قرآن مجید سے۔ قرآن مجید برہان رشید، معجزہ زندہ معجزہ میرے سرکار علیہ السلام کا مرکز، تعلیمات اسلامیہ کا مرکز، یہ وہاں احکامات ہیں۔ اور پھر کوئی اسلام کے بارے میں ہرزہ سرائی کرے تو سوائے جھوٹ کے اور کیا ہے، سوائے بہتان کے اور کیا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، یعنی تم دیکھو کہ سمجھانا، علیحدہ کرنا، علیحدہ سونا اور ہلکی مار مارنا، یہ ساری چیزوں سے بھی نا اتفاقی رفع نہیں ہوئی، معاملہ اپنے لیول پر نہیں آیا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک حکم پنچ فیصلہ کرنے والا عورت والوں کی طرف سے۔ صدر الفاضل فرماتے ہیں کیونکہ اقارب جو ہوتے ہیں یعنی رشتہ دار، وہ اپنے رشتہ داروں کے خانگی حالات سے واقف ہوتے ہیں اور زوجین کے درمیان موافقت کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اور فریقین کو ان پر اطمینان بھی ہوتا ہے، اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں تأمل بھی نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ پھر دیکھیے کتنا فطرت کے قریب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ باہر لوگوں میں تماشا نہ بناؤ۔ ایک بندہ رشتہ داروں میں سے، بڑوں میں سے عورت کی طرف سے حکم بنا لیا جائے اور ایک جو ہے وہ مرد کی طرف سے بنا لیا جائے، اور وجہ آپ سن چکے کہ وہ رشتہ دار ہوں گے، خون کے رشتے ہوتے ہیں۔ سیانے لوگوں کو جب تم بٹھاؤ گے تو وہ ایسا نہیں کریں گے کہ وہ کہیں گے بس جی بات کو ختم کر دیا، فائنل ہو گیا، بلکہ وہ ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ اور دوسری بات کہ جب اپنے گھر کے فرد بیٹھ کر دونوں کے نا اتفاقی کے اسباب کو سنیں گے تو ان کو بیان کرنے میں بھی کسی قسم کی جھجک نہیں ہوگی کہ اپنوں کے سامنے اپنے دل کے فسانے کھولنے میں دقت کم ہی ہوا کرتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب اپنے ہوں گے تو ان کی ہر ممکنہ کوشش، بلکہ آخری کوشش یہی ہوگی کہ یہ میاں بیوی طلاق کی صورت میں علیحدہ نہ ہوں، بلکہ ان کے بیچ میں اتفاق کی راہ زیادہ سے زیادہ ہموار رکھی جائے۔ فرمائیں یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ یعنی کہ میاں بیوی میں سے کون ظلم پر ہے اللہ یہ جانتا ہے۔ صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ پنچوں یعنی کسی بھی برادری میں فیصلے کے لیے جو افراد مقرر کیے گئے کو زوجین میں تفریق کر دینے کا اختیار نہیں، ان کو ان کے درمیان تفریق کر دینے کا اختیار حاصل نہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جو کام ہے ان کی خبر ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ مالک الملک جل شانہ نے مرد کے لیے عورت کے معاملے کے اندر یہاں تک جو احکامات ہیں ان کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم۔ سورۃ النساء ہی کی آیت نمبر 129، سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 ہے، اسے بھی سماعت فرما لیجئے اور جانیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سب حضرات سے ملتمس ہوں کہ خدا را قرآن پاک کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اپنے گھروں میں کنز الایمان شریف ترجمہ رکھیں، اور صدر الافاضل کا جو حاشیہ ہے اس کو تفسیری حاشیہ مختصر ہے، وہ حضرت مفتی احمد یارخا صاحب نعیمی علیہ رحمت نے جو لکھا وہ رکھیں، پڑھیں روز کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے۔
یہ آیت نمبر 129 جو تھے وہ ہم پڑھنے لگے تھے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جل شانہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم میں سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو یہ نہ ہو کہ ایک کی طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتی چھوڑ دو. سبحان اللہ الکریم. یعنی اگر کئی بیویاں ہوں تو یہ تمہاری طاقت میں نہیں کہ ہر امر میں تم انہیں برابر رکھو، اور کسی امر میں کسی کو کسی پر ترجیح نہ ہونے دو، نہ میل محبت میں، نہ خواہش و رغبت میں، نہ نظر و توجہ کر کے یہ تو نہیں کر سکتے. لیکن اگر اتنا تمہاری طاقت میں نہیں تو اس وجہ سے ان تمام پابندیوں کا بوجھ تم پہ نہیں رکھا گیا، اور محبت قلبی اور میل طبعی جو تمہارا اختیاری نہیں، اس میں برابری کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا. بلکہ یہ ضرور ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت و اختیار ہے وہاں تک ان سے یکساں برتاؤ کرو. محبت اختیاری شے نہیں، تو بات چیت، حسن اخلاق، کھانے پینے پاس رکھنے اور ایسے امور میں برابری کرنا اختیاری ہے. ان امور میں دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا لازم اور ضروری ہے. اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی میاں بیوی باہم صلح نہ کریں اور وہ جدائی ہی بہتر سمجھیں اور خلا کے ساتھ تفریق ہو جائے، یا مرد عورت کو طلاق دے کے اس کا مہر اور عدت کا نفقہ ادا کر دے، اس طرح وہ ہے. ہر جگہ پر اللہ جل شانہ نے مرد کو عورت کے متعلقہ واضح طور پر احکامات جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. اچھا، پھر اگر عورت کو طلاق دے دی تو اب کیا ہوا؟ کیا وہ مکمل طور پہ فارغ ہوگی؟ کیا اب بھی مرد کے ذمے کوئی حقوق ہیں؟ یہ بھی سماعت فرمائیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ طلاق کی 6 آیت، اور ان عورتوں کو اپنی وسعت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو. عورت کو جب طلاق دے دی جائے تو وہ اپنی طلاق کی جو عدت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر پہ پوری کرے گی، لیکن الگ رہیں گے، ایک چھت کے نیچے وہ ہرگز نہیں رہیں گے. اور مالک ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ الکریم، فرمایا اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ عورتیں حاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کو خرچہ دیتے رہو. یہ سورہ طلاق کی 6 آیت ہے. طلاق دے دی، اب یہ کہ طلاق دے دی نکل جا گھر سے باہر، بازو سے پکڑا، میکے والوں کو، اس کے ماں باپ کو فون کر دیا لے جاؤ اپنی لاڈلی کو، بس خبردار. طلاق دے دی ہے، اب بھی اسی گھر کے اندر رہے گی. 3 طلاقوں کے بعد اب وہ غیر محرم والا معاملہ ہے. اب وہ جتنے دن وہاں پہ رہے، فرما اگر وہ ماں بننے والی ہے، امید سے ہے، تو سنو وضع حمل تک ان کو خرچہ دیتے رہو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو خرچ سے نوازتے رہو. اچھا، یہ تو اس عورت کے لیے تھا کہ جس کی رخصتی ہو چکی، کہ طلاق دے دی تو اب بھی ان کو گھروں میں ٹھہراؤ عدت تک، اور ان کے کھانے پینے کا جو انتظام ہے وہ بہتر طریقے سے کرو. لیکن اگر ایسی عورت جس کی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح تو ہوا تھا، میاں بیوی آپس میں نہیں ملے، جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237، اور اگر تم نے عورتوں کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی اس حال میں کہ تم ان کا حق مہر مقرر کر چکے تھے، تو تم پر آدھا مہر ادا کرنا واجب ہے. پھر بھی اس کو حق سے محروم نہیں رکھا. یعنی وہ اس کی بیوی تھی، بیاہ کر چلی گئی، اس کے ساتھ رہی، وہ سال، وہ 2 سال، بچوں کی ماں بنی، یا قدرتی طور پر ایسا تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہوئی، اب طلاق بھی دے دی، حق مہر اس کو پورا دیا جائے گا. طلاق کے بعد فرمایا اس کو اپنے گھر کے اندر ٹھہراؤ، اور اگر وہ امید سے ہے تو ان کو خرچہ پورا دو. مگر وہ عورت کہ جس کا نکاح تو ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی قریب نہیں گئے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی،
اب ان کو رخصتی سے پہلے کہ وہ تمہارے آنگن میں بھی نہیں آئی لیکن نکاح ہو چکا تھا، تم نے اب اس کو طلاق دی ہے اور حق مہر مقرر کر چکے تھے، تو فرما اب بھی آدھا حق مہر اس کو ادا کرنا تم پر واجب ہے۔ یہ ہیں جناب اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ اور پھر سورہ بقرہ کی اسے 236 نمبر آیت میں مالک الملک نے فرمایا اگر تم مباشرت سے پہلے عورتوں کو طلاق دے دو تو کوئی حرج نہیں، یا تم نے ان کا کچھ مہر مقرر نہ کیا ہو اور ان کو استعمال کی کچھ چیزیں دو، خوشحال اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور ساتھ ہی ساتھ مہربان نے ارشاد فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو ضرر پہنچانے کے لیے ان کو اپنے نکاح میں نہ روکو کہ تم ان پہ زیادتی کرو گے۔ یہ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ظلم کیا ہے کہ نہ رکھنی نہ طلاق دینی، کہ عدت گزار کر وہ کسی دوسری جگہ اس کے ماں باپ بہتر جگہ پہ اس کی شادی کر دیں۔ یہ میرے بھائیوں اس میں اسلام کا قصور کوئی نہیں، یہ افراد کا غلط طریقہ ہے۔ جس طرح کوئی مسلمان ہو کر معاذ اللہ شراب پیے، سود کا لین دین کرے، اس میں اسلام کا قصور نہیں، ایسے ہی کوئی مسلمان ہو کر ظلماً زیادتی کے طور پر عورت کو نکاح میں باندھ کے رکھے، نہ اس کو اپنے ہاں بسائے، نہ اس کو طلاق دے اور اس کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 ہے۔ مالک فرما رہا ہے کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے ہرگز نہ روکو کہ تم ان پہ زیادتی کرو گے۔ اب اگر وہ ظلم کرتے ہیں، اگر اب وہ زیادتی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے جس دن کا نام یوم حساب ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو بدلہ دلوائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ بغیر سینگ والی بکری اللہ کے دربار میں سینگ والی بکری کا کیس پیش ہوگا، وہ کہے گی مولا اس نے مجھے مارا ہے، فرمایا اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس جہاں میں کوئی کسی پہ ظلم کرتا رہے، اس کے ہاتھ میں آئی نا چیز تو وہ جتنی مرضی زیادتیاں کرتا رہے، اور وہ یہ سمجھے کہ بس جی موج ہی موج ہے، اس پہ بھی اپنا غصہ اتار رہا ہے، اس پہ بھی زیادتی کر رہا ہے۔ تو جن سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ان کو اس بات پہ ضرور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور یہ ظلم و زیادتی کا بدلہ اسے دینا پڑے گا۔ یہ دنیا مختصر سی ہے، قلیل مدت کی ہے، ہم تھوڑے دنوں کے لیے یہاں پر آئے ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی وہاں جو بھی زندگی ہے، جنت کی ہے دوزخ کی ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اس دن بندہ یہ تمنا کرے گا، ہم حدیث پہلے ذکر کر چکے صبر شکر کے عنوان پہ جب گفتگو کی تھی، کہ کسی کو جب اپنے اوپر کی گئی زیادتیوں کا بدلہ دلوایا جائے گا، یا اس کو جو غم تکلیف دکھ رنج کا سامنا کرنا پڑا اس کا اجر اس کو قیامت کے دن ملے گا، تو ایسے لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں قیامت کے دن دنیا میں ہمیں قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا تاکہ ہمیں زیادہ اجر و ثواب مل جاتا۔ وقت کافی ہو چکا، اور میں چاہتا ہوں کہ اختتام پر آپ کو ایک دو حدیثیں بھی سنا دوں، حدیث شریف کی برکت بھی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیویوں کا پر تمہاری ازواج پر تمہارا حق ہے، اور تمہاری ازواج یعنی بیویوں کا تم پر حق ہے، برابری۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کا ہی حق ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کی خدمت کرے اور دیگر امور، فرمایا بیویوں کا تم پر حق ہے، تمہارا بیویوں پر حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پہ تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو نہ آنے دیں، تمہاری غیرت تمہاری عزت کی حفاظت کریں، اور نہ تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے دیں، اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کو اچھے کپڑے پہناؤ اور اچھے کھانے کھلاؤ۔ امام احمد نے مسند میں، پھر ابو داؤد میں، پھر نسائی میں، ابن ماجہ میں، پھر امام بہقی نے، امام حاکم نے، ان سب نے اس حدیث کو روایت کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی گئی کہ عورت کا اس کے خاوند پر کیا حق ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کا اس کے خاوند پر حق یہ ہے کہ جب وہ کھانا چاہے تو اس کو کھانا کھلائے، جب پہننا چاہے تو وہ اس کو پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے۔ وہ جو تھا نا کہ ہلکی مار مارو، اب اس کی وضاحت حدیث میں بھی ہو رہی ہے کہ وہ اس کے چہرے پر نہ مارے، اس کو برا نہ کہے، اور تادیباً صرف گھر میں اس سے علیحدگی اختیار کرے۔
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بس جی بازو سے پکڑا یا اس کے ماں باپ کو فون کر دینا اپنی دھی نوں لے جاؤ اپنی کڑی نوں لے جاؤ ساڈا ایتھے کوئی بسا نہیں ہوندا۔ یہ جملے کہنے سے پہلے بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ جس گھر میں وہ بستا ہے وہاں بھی بیٹیوں کی صورت میں بہنوں کی صورت میں عورتیں ہی موجود ہوتی ہیں۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرشوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا۔ آسان نہیں ہوتا ماں باپ کے لیے خود اس گھر میں پہنچ کر جس کو بڑے چاؤ سے گھر سے رخصت کیا تھا زیورات پہنا کر اور خوشیوں کے ساتھ، آج اس حال میں رسوائی کی کیفیت میں اور غم اور رنج کی کیفیت میں اسی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے واپس گھر لے جائیں۔ ضبط اور صبر اور تحمل یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیجئے۔ حضرت میمون اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے کوئی مہر مقرر کر کے نکاح کرے خواہ کم یا زیادہ اور اس کا ارادہ مہر نہ دینے کا ہو بلکہ دھوکے میں رکھنے کا ہو، یہ بھی بڑی قابل توجہ بات ہے۔ 10 تولے سونا لکھ لیں جی، 15 تولے سونا لکھ لیں، 20 لاکھ روپیہ لکھ لیں اور ہنس کر ساتھ کسی کو آنکھ مار کے کہہ دینا ہم نے کون سا دینا ہے۔ ابتدائی دھوکہ، ابتدا کے اندر ہی خیانت کا موڈ ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام جو کسی عورت سے نکاح کرے حق مہر مقرر کرے، وہ حق مہر زیادہ مقرر کیا ہے یا تھوڑا مقرر کیا ہے لیکن اس کا ارادہ حق مہر نہ دینے کا ہے اور اس کو دھوکے میں رکھنے کا ہو اور تا دم مرگ یعنی وہ اپنے مرنے تک عورت کو اس کا حق مہر ادا کرے بھی نہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا، معاذ اللہ تعالی۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے اس شخص کا ایمان کامل ہوگا اور اس شخص کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے کہ جس کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں گے۔ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو اور تم میں سب سے زیادہ، اور فرمایا تم میں سب سے زیادہ میں اپنے اہل کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ یہ سرکار نے خود اپنی ذات پاک کے لیے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہتر ہے، اور فرمایا تم میں سے سن لو میں اپنے اہل کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ سب سے بہتر ہوں، شک کی کوئی نہیں۔ اور امام بخاری مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی سب سے اوپر والی ہوتی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، 100 عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ کروڑوں کتابیں اس مضمون کی پھیلا دی جائیں تو سرکار کا ایک فرمان جو ہے وہ کافی ہے کہ عورت پسلی کی ہڈی سے بنی، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے، اور فرما سب سے اوپر کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہڈی کو سیدھا کرنے چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، توڑنا طلاق ہے، ان سے حسن سلوک کرو۔ اور آج کے سلسلے کی جناب آخری حدیث پاک سماعت فرما لیجیے، امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر اور ابن ماجہ اور دیگر میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، فرما سنو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، وہ صرف تمہاری مددگار ہیں، تم ان پر صرف اس صورت میں حق رکھتے ہو جب وہ کھلی بدکاری کریں، یعنی اس کو طلاق دینا اور دیگر جو امور ہیں وہ اسی حالت میں ہے کہ جب وہ اس عزت و پارسائی کی حفاظت نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو ان کی خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو معمولی سا مارو، پھر اگر تمہاری اطاعت کریں تو ان کو مزید مارنے کے لیے کوئی بہانہ نہ بناؤ۔ سنو تمہاری بیویوں پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ان کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور نہ ان کو گھروں میں آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ سنو ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کو کھانے اور پینے میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ کچھ آیتیں، میں نہیں کہتا کہ ساری آیتیں بیان ہوگی، آج ہمارا 1 گھنٹے سے زائد ہو گیا، سوالات بھی دیکھتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے۔ یہ احکامات عورتوں کے متعلقہ تھے،
کل ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ مرد کے حقوق کیا ہیں عورت کے ذمے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی۔ تو ساری بات کو اگر ہم سمیٹیں تو مجھے ہمارے بزرگوں کی لکھی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ حسن کائنات ہے، سوائے حضرت آدم و حوا سب کی ماں ہے عورت۔ عورت سے گھر کے آنگن کی رونق ہے، آپس کے اندر مخلص ہوا جائے، ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی جائے، آپس میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے تماشا نہ بنایا جائے، گھر کی بات گھر کی دہلیز تک محفوظ رہ جائے تو یہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اور جہاں ایک نشست ہے، بستر ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا، جب دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں تو پھر آپس کے اندر ہی ہلکی پھلکی ناراضگیوں کو ختم کر لیا جائے، اس سے پہلے کہ وہ ایک شعلے سے بڑھ کر وہ پھر بھڑکنے والی آگ بن جائے اور پورے کے پورے گھر کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا تم اپنی بیوی کو جو ایک لقمہ بھی کھلاتے ہو اللہ اس پر بھی تمہیں صدقہ دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب کو چاہیے کہ گھر کی بہتری کے لیے اپنے رشتوں کو بہتر رکھنے کے لیے باہمی کوشش کرتے رہا کریں تاکہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بنا رہے، نہ کہ ناچاقیوں اور لڑائی جھگڑوں کا مرکز بنا رہے۔ اور اس کے لیے ہمیں اللہ رسول کے احکامات پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک کوشش اور کاوش ہے ہماری کہ ہم آپ کے سامنے اس سلسلے کے اندر روزانہ حاضری کی کوشش کرتے ہیں، اور نیت یہی ہے کہ وہ موضوعات آپ کے سامنے ڈسکس کیے جائیں جو عموماً ممبروں سے سننے کو کم ملتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے کہ آپ اس سلسلے سے محبت سے جڑے رہتے ہیں، اور میری یہی عرض ہے کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام کریں۔ ہمارا جو یوٹیوب پر چینل بنا ہے واحد ٹی وی، تو یہ گفتگو فیس بک پہ بھی رہتی ہے، اور اس کو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر بھی چڑھا دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی دیکھ لیا کریں۔ مزید بھی کچھ ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی، آج بھی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہاں پر جاری کی جائیں گی۔ تو مقصود شہرت نہیں ہے، الحمدللہ مقصود اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ آئیے میں بھی آپ بھی سب مل کر اللہ رسول کے احکامات پہ عمل بھی کریں، اس کی نیت بھی کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام بھی کریں۔ جی سوالات جی۔ حذیفہ صاحب کا سوال ہے کہ غسل کرنے کے بعد وضو کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ یہاں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ جس کا غسل ہو گیا اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اگر غسل کے اختتامی مرحلے میں کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے جیسے خون نکل آنا، ریح خارج ہو جانا، پیشاب کے قطرے نکل آنا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا ہوا تو پھر وضو سرے سے کرنا چاہیے۔ شکر رسول صاحب کا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری شادی کی اجازت نہ تھی، تفصیل میں دیکھیں حضرت مخدومہ سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ مقدسہ معمرہ سرکار بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارکہ وسلمہ کی ذات ستودہ صفات کے بارے میں تو آپ ایک سلسلے میں سن چکے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، اور یہ بھی آپ سن چکے کہ جو چیز ان کو اضطراب میں ڈالتی وہ مجھے ڈالتی ہے۔ تو اصل میں بات چل رہی تھی کہ حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے کہیں اور سے بھی شادی کے پیغامات آ رہے ہیں، تو حضور سیدۃ النساء بطول زہرا جان عالم علیہ السلام کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں آپ شہزادیوں کے معاملے میں جلال نہیں فرماتے، فرما کیا ہوا؟ تو انہوں نے جب یہ بیان کیا تو سرکار علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ دشمن خدا کی بیٹی اور حبیب خدا کی بیٹی ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتی، اور میں علی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بطول زہرا کے ہوتے وہ کسی اور سے نکاح کرے۔ یہ میرے سرکار کے اختیارات ہیں، اسی سے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور شریعت کے معاملے بھی مختار ہیں اور تقوینی امور میں بھی حضور مختار ہیں، اور یہ خاصیت ہے۔ اور مولا علی نے کیا بھی نہیں، پھر مولا علی تو جانتے ہیں کہ حضور کی رضا کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی نور آصف صاحب کا سوال ہے کہ ایک عورت روزے سے ہے کہ ظہر کے وقت اسے خاص عارضہ لاحق ہو گیا، اب وہ روزے کو پورا کرتی ہے اور شام کو افطاری بھی کرتی ہے، کیا اس کا وہ روزہ ہو گیا یا پھر وہ نہیں، اس روزے کی قضا ہوگی، اس روزے کی قضا ہوگی۔ جی اس بارے تصویر تراویح کا کیا حکم ہے؟ مسلم سنت مستحب، اور اگر یہ کسی کو نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ 4 جب تراویح پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد بیٹھتے ہیں تو ہمارے ایک مخصوص کلمات پڑھے جاتے ہیں جس کو تسبیح تراویح کہا جاتا ہے۔
اس بارے میں بھی کئی جگہ مجھے ٹیلی فون پہ بھی سوال آئے تھے، تو میں نے گزارش کی کہ جس کو یہ تسبیح نہ آتی ہو، میرے مرشد کریم ولی کامل بدر طریقہ سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم ان کی ظاہری حیات میں آستانہ پاک پہ حاضری کا شرف پاتے، تراویح کی سعادت پاتے، تو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 تراویح جب ہو جاتی تھی تو حضرت 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس کو نہ آتی ہو تو میں تو ان کو وہی مشورہ دوں گا جو ہم نے اپنے مرشد کریم کو کرتے دیکھا۔ ڈاکٹر رفیق صاحب کا سوال ہے کہ عورت کا خاوند شادی کے 1 سال بعد لاپتہ ہو گیا، اب اس کی شادی کو 7 سال ہو گئے، اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے، کیا جی ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب کا جو سوال ہے، یہ سوال بڑا ہی اس کا جواب تفصیل طلب ہے، اور کل انشاءاللہ جو موضوع ذکر ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے تفصیل سے بیان کی جائے۔ یہ جو ہوتا ہے کہ جو شوہر لاپتہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے عرض کریں گے۔ محمد لطیف صاحب کا سوال ہے کہ اگر عورت طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھتی ہو اور وہ اس کا فدیہ دے گی، اور اگر اس کی آمدنی بھی نہ ہو تو کیا اس کا جو فدیہ ہے وہ اس کا خاوند دے سکتا ہے؟ روزے کا فدیہ، دیکھیں روزے کا فدیہ تو گزارش کر چکے پہلے بھی کہ مریض اگر ہے تو وہ صحت کے بعد قضا کرے گا۔ فدیہ شیخ فانی کے لیے، ایسا بوڑھا مرد بوڑھی عورت جو اتنے ضعیف ہو چکے کہ اب روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیہ ان کی طرف سے دیا جائے گا۔ بیوی بیمار ہوئی ہے، اتنے دنوں کے روزے اس کے لیے نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے، جب وہ شفا یاب ہوگی تو اس کا فدیہ نہیں ہے، وہ روزے کی قضا رکھیں گے۔ مظفر صاحب کا سوال ہے کہ مرد عورت کو کہتا ہے کہ جاؤ اپنی جائیداد سے حصہ لے کر آؤ، مگر عورت کو اس کے گھر والے حصہ نہیں دیتے، اب خاوند عورت کو طلاق دے دیتا ہے، اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ یہ تو دیکھیں جی پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں کہ اور بیوی کے گھر والوں نے اس کا حصہ اس کو نہیں دیا۔ دیکھیں یہ اس کا باپ جب تک زندہ ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو دے چاہے نہ دے۔ وراثت کا جو لفظ ہے وہ تب بولا جائے گا جب باپ فوت ہو جائے گا، اور اس کا جو پیچھے مال ہے اب اس کو مال وراثت کہیں گے۔ جیتے جی کا مالک تو وہی اس کا باپ ہے، لڑکی لڑکے کا، وہ دے چاہے نہ دے اس کا اختیار ہے۔ اور یہ کوئی نکاح میں شرط تھی کہ جناب حصہ ملے گا تو ہم نکاح کو جاری رکھیں گے، نہیں ملا، یہ تو پھر لالچ اور حرص پر ہے، اور جب لالچ اور حرص ہو جائے تو دونوں جانوں میں سوائے رسوائی کے اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو یہ معاشرے کی خرابی ہے، شریعت کا ایسا حکم کوئی نہیں ہے۔ صاحبزادہ خواجہ عدنان صاحب کا سوال ہے کہ اگر امام صاحب تراویح کی جماعت 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیرے تو کیا آپ 2 رکعت تراویح ہوگی یا نہیں؟ یہ سرے سے 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں، دوبارہ پڑھ لی جائیں۔ جی جناب، یہ ماشاءاللہ جی آج ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں ہمارے کثیر حضرات، میں پیچھے لے جا رہا ہوں جی جتنے یہاں آ چکے جی، ہمارے محترم ڈاکٹر رفیق صاحب ہیں، قبلہ سید ابرار حسین شاہ صاحب، میمون اتاری صاحب، عبدالستار اتاری صاحب، قاری محمد اسماعیل سیالوی صاحب، محترم نور آصف صاحب، ذیشان علی رضوی صاحب، عمران اتاری صاحب، صاحبزادہ خواجہ عدنان، منور حسین باروی صاحب، اور غضنفر علی غضنفر صاحب، محمد حذیفہ راجپوت صاحب، ابو بکر امین صاحب، مرزا شہباز صاحب، ہاں جناب امین حبیبی صاحب ماشاءاللہ، انس جنید صاحب، ابو بکر امین صاحب، اسرار جوئیہ صاحب، ماشاءاللہ یہ عامر فاروق یا امیر فاروق ہیں ماشاءاللہ، زاہد بھائی فیصل آباد سے، راہیر رضا قاضی صاحب میرپور سے، ملک رب نواز صاحب،
ماشاءاللہ جتنے بھی جی میرے سامنے آئے میں نے ان کے نام لیے. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو سلامت رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کا سلسلہ آپ سن چکے ہیں, اس کی اہمیت ذہنوں میں انشاءاللہ امید آ گئی ہوگی. تو کل والا بھی آپ کے ذہن میں ہی ہوگا. تو کل والے سلسلے میں جو مرد حضرات شادی شدہ ہیں تو وہ گھروں کے اندر اپنے بچوں کی جو ماں ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھا کے سنیں. آج بھی سننا چاہیے تھا سب کو, ان کو بھی بٹھا کے سنیں کہ جو باتیں آپ نہ کہہ سکیں گے وہ اللہ رسول کے احکامات کی صورت میں سننے کو مل جائیں گی, تو انشاءاللہ اس سے مزید بہتری ہوگی انشاءاللہ عز و جل. محمد فاروق خان صاحب نظر آ رہے ہیں جناب, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما, اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, نیک کاموں کی توفیق دے, برے کاموں سے محفوظ رکھ. ہمارے مشائخ کرام کے درجات کو بلند فرما, ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما, ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما, تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما. الہی بیماروں کو شفا دے دے, بے قراروں کو قرار دے دے, بے روزگاروں کو روزگار دے دے, بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے. جو ماں باپ اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں, سرکار مخدومہ کائنات کی چادر تطہیر کے صدقے میں ہر مسلم معاشرے کی بیٹی کی عزت کی حفاظت فرما. ایسے پریشان حال ماں باپ کی غیب سے مدد فرما. جو بیٹیوں والے ہیں ان کی بیٹیاں بیاہ کر چلی گئیں, گھروں میں ناچاقیوں کا سامنا ہے. الہی مولا مرتضیٰ اور سیدہ بطول زہرا ان پاکیزہ جوڑوں کے صدقے میں ان کے گھروں کی ناچاقیوں کو دور کر دے, خیر والا معاملہ فرما دے, خیر والا معاملہ فرما دے, رحمت فرما. مولا ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی فرما برداری کی توفیق دے. الہی ہمارے ظاہر باطن کو نیک اور ایک کر دے, ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے, ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے. میرے مالک یہ جو ہمارے احباب محبتوں کا اظہار کرتے ہیں ان سب کو دین دنیا آخرت کی بھلائیاں اور سلامتیاں نصیب فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی